بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 22 دیکھیے جی۔ پہلا جو اس میں مضمون ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے البر، یعنی نیکی کا جو جامع ترین مفہوم ہے وہ ہم سٹڈی کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں نیکی کو 5 جہتوں میں بیان کیا ہے۔ نیکی کی سب سے ٹاپ کی فارم وہ یہ ہے کہ ایکشنز آر دا ڈائریکٹ ریفلیکشنز آف یور تھنکنگ۔ جو آپ سوچتے ہیں آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو نیکی کا تصور ہے وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے عقائد پہ کام کیجئے، اپنی سوچوں کی اصلاح کیجئے، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں، نبیوں اور روز آخرت پر ایمان۔ پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہمیں نیکی کے باب میں قرآن سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ کی سوچوں میں اللہ آ جاتا ہے اور اللہ سب سے اوپر ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کی مخلوق کا بھلا چاہنے لگتے ہیں، آپ کے دل میں ایک جنرل خیر خواہی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ سیلفش اپروچ یعنی سیلف سینٹرڈنس سے نکل کر وہ عام انسانوں کے بھلے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کا بھلا، آپ کا مال، آپ کا وقت، آپ کی انرجیز دوسرے انسانوں کو بھلا پہنچانے کے لیے خرچ ہوتی ہیں۔ تو اس میں پھر آپ کے وجود سے خیر حاصل کرنے والے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے قرابت دار، پھر وہ یتیم لوگ معاشرے میں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، پھر مساکین، اور پھر گردنیں آزاد کرنے پر، یعنی کسی کی گردن پہ کوئی بوجھ ہے، کوئی قرض ہے، اس کو چھڑوا دیا جائے۔ گردن کوئی کسی ناجائز مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اس کو اس میں سے رہائی دلوا دی جائے، اور پھر اس طرح سے وہ مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان کے اندر ایثار اور قربانی کے جذبات ہوتے ہیں، یعنی وہ ذاتی مفاد پر، اجتماعی مفاد کو، وہ پرسنل بینیفٹ پہ، کلیکٹیو بینیفٹ کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات سے بڑھ کر سوچتے ہیں اور ایک رسپانسبل بندہ ہوتے ہیں۔ پھر صرف یہ کر لینے سے نیکی کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ لوگ عبادات میں محنت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی نماز اور زکوٰۃ، قولی، فعلی، مالی اور بدنی عبادات کو بطریق احسن ادا کرنے والے، پھر وہ کمٹمنٹس پوری کرنے والی یعنی وعدے نبھانے والے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ہر سچویشن میں اپنے وعدے کو پورا کرنے والے، پھر وہ پرسسٹنٹ یعنی ثابت قدم، جنگ، سختی اور تکلیف میں صبر کرنے والے۔ تو ایسے لوگ کو اللہ فرماتا ہے یہ صدیقین ہیں، یہ مہتدین ہیں۔ دوسرا مضمون سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 22 میں جو ہم نے پڑھا، اور پارے نمبر 2 کے رکوع نمبر 6 میں آیات 178 اور 179 میں جو احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ قصاص کے بارے میں اللہ نے مسلمانوں کو رہنمائی دی۔ یعنی قصاص کیا ہے کہ قتل ہو جائے اگر معاشرے میں تو پھر اس کے احکامات کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قصاص اور دیت کے احکامات میں سب سے پہلا حکم ان 2 آیات میں یہ دیا کہ قتل کا قصاص لیا جائے گا، اور قصاص لینے میں اگر آزاد قاتل ہے تو اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا، یعنی قتل کے بدلے میں وہی شخص قتل ہوگا جس نے کہ قتل کیا۔ اگر آزاد مرد ہے تو وہ، اگر کوئی غلام ہے تو وہ، اگر کسی عورت نے قتل کیا ہے تو بدلے میں وہی عورت قتل ہوگی۔ اور اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر دینا چاہیں اور اس کو قتل نہ کرنا چاہیں بلکہ اس کی بجائے دیت لینا چاہیں تو بھی اجازت ہے، لیکن دیت 2 شرطوں کے ساتھ ادا ہوگی۔ نمبر 1 یہ کہ اچھے طریقے سے پیروی کی جائے، نمبر 2 دیت کو احسان کے ساتھ ادا کیا جائے، یعنی لینے والے پیروی اچھے طریقے سے کریں اور دینے والا احسان سے ادا کرے، اس وقت لڑائی جھگڑے گالم گلوچ میں نہیں پڑنا۔ تیسرا حکم جو دیت کے بارے میں ان 2 آیات میں ہے 178 179 میں وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، کیونکہ قصاص لینے میں آپ کو اس چیز کا، قاتل کو اس چیز کا ڈر ہوگا کہ بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو وہ قتل کرنے سے دریغ کرے گا، پرہیز کرے گا۔ لیکن قصاص لینے میں ایکوالٹی ہونی چاہیے، یعنی ایک شخص کے بدلے میں ایک ہی شخص کو قتل کیا جائے گا، اور جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔
रुकू नंबर 22 का तीसरा हुक्म या तीसरा अहकामात, तीसरा मज़मून, जिनको आयत नंबर 180 टू 182 में आपने पढ़ना है इंशाल्लाह। इसमें आपने जो अल्लाह ताला ने हमें बताया वो बताया कि वसीयत यानी मरने वाले ने मरने से पहले जो किसी को ख़ास नसीहतें या हदायत देता है उसको हम वसीयत कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने बताया कि अगर कोई शख्स मौत की आहट महसूस करे तो उसको वसीयत कर देनी चाहिए। अब वसीयत के अहकामात नोट कर लीजिए। वसीयत कुल माल के 1/3 पर होगी, जबकि बाकी माल वो शरीयत के हुक्म के मुताबिक जो चौथे पारे में सूरत उन-निसा में आप पढ़ेंगे उसके मुताबिक तकसीम होगा। तकसीम शरीयत के मुताबिक होगी और इसमें कोई बंदा किसी को कम या ज़्यादा देने का इख्तियार नहीं रखता। हाँ, अगर कोई शख्स अपने माल के 1/3 में से किसी को देना चाहे तो फ़तन तो इसकी इजाज़त है। आज के दौर में एटीएम कार्ड, मोबाइल अकाउंट्स के पासवर्ड वगैरह और सारा कुछ जो पासवर्ड्स वगैरह होते हैं वो भी इस हुक्म में शामिल किए जा सकते हैं। मरने वाले की वसीयत पर अमल करके बाकी माल शरीयत के मुताबिक तकसीम होगा, मगर वसीयत पर अमल 2 शर्तों के साथ होगा। वसीयत पर अमल एक शर्त तो ये है कि किसी जायज़ हकदार को हक से महरूम न किया गया हो और किसी को हक से ज़ायद न दिया गया हो। अगर मरने वाले ने वसीयत में कोई वाज़ेह गलती कर दी है तो फिर इस्लाह की नीयत से वसीयत नाफिज करने वालों को इजाज़त है कि वो सिर्फ वसीयत में इस्लाह की नीयत से रद्द बदल कर सकते हैं हालात और वाक़यात के मुताबिक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र, नेकी ये नहीं है कि तुम अन तुवल्लू कि तुम फेर लो वजूहकुम अपने चेहरों को क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब, मग़रिब और मशरिक़ या मग़रिब की तरफ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो एक यहाँ पर नेकी की असल स्पिरिट हमें बताई गई। जैसे कि जब दूसरे पारे का आगाज़ किया था हमने तो अल्लाह ताला ने एक सिम्बॉलिकली मुसलमानों का जब किबले का रुख तब्दील किया तो उम्मत मुस्लिमा की तकर्री हो गई। अब जो पुरानी उम्मत मुस्लिमा थी उनको इस बात पर शदीद दुख और रंज महसूस हुआ कि उनके किबले की तरफ मुसलमान मुँह करके नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नेकी ज़ाहिरदारी का नाम नहीं, किसी ख़ास सिमत की तरफ मुँह करने का नाम नहीं। ये एक सोचने के अंदाज़ की इस्लाह करें कि नेकी दरअसल अमल का नाम है। आपकी सोचों की इस्लाह हो और आपके आमाल की इस्लाह हो, आपके अक़ायद की इस्लाह हो, आपके मामलात की इस्लाह हो और आपकी इबादत की इस्लाह हो। जब ये तीनों चीज़ें होंगी तो आप ओरिजिनली नेक हैं। तो इससे फिर वो तमाम जो हमारे विजन्स वो शैटर हो जाते हैं कि जिसमें हम समझते हैं कि शलवार टखनों से ऊपर करना नेकी है। कुछ लोगों ने ख़ास ड्रेस कोड को नेकी समझ लिया है और जबकि उनके बाकी मामलात बिल्कुल बिगाड़ का शिकार हैं। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ़ नमाज़ पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि वो नेक हैं। कुछ लोग सिर्फ़ सदका खैरात कर देते हैं और समझते हैं कि वो नेक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी नमाज़ों का क्या फ़ायदा कि जिसमें आपने किसी ख़ास सिमत की तरफ मुँह नहीं किया या किसी ख़ास जगह को या को अपने लिए मुकर्रर नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर नेकी की एक पूरी वज़ाकता हमारे सामने रखी। तो नेकी का आगाज़ होगा अपने ईमान की इस्लाह से, अपने अकायद की इस्लाह से। यानी आपके अंदर ये ईमान पुख्ता और जहाँ गज़ी होना चाहिए कि अल्लाह एक है, उसके नबी सारे के सारे नबी वाजिबुत ताज़ीम है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाजिबुल इत्तिबा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला के तमाम फरिश्ते हमारे लिए वाजिबुत ताज़ीम हैं। अल्लाह ताला की तमाम किताबें अल्लाह की तरफ से उतरी तो हमने अपने अपने अक़ीदों की इस्लाह के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। कॉन्स्टेंटली अपने आप को दुरुस्त करना है, वॉच करना है। उसके बाद अल्लाह ताला ने सिर्फ़ ये नेकी नहीं, उसके बाद ये बताया गया कि तुम माल को उसकी मोहब्बत के बावजूद कि माल की मोहब्बत है, वो माल की मोहब्बत तुम्हारे दिल पर गालिब है और तुम्हारे दिल में माल की मोहब्बत इस कदर है। यानी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, आपसे पूछा गया, एक शख्स ने पूछा कि कौन सा सदका अफजल है, तो आपने फरमाया अजर व सवाब के एतबार से जो सदका अफजल है वो उस वक़्त है कि जब तू उस वक़्त सदका करे कि जब तू तंदुरुस्त और तवाना हो, माल की मोहब्बत दिल में हो, फ़क्र का अंदेशा हो
اور اگر جان کنی کے وقت خیرات کرنی شروع کر دے اور کہے کہ یہ فلاں اس کو دے دو اور فلاں اس کو دے دو، تو مرتے وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں فلاں فلاں کو دینے کا، کیونکہ اب تو تم مر رہے ہو، یہ سب کا سب تو انہی کا ہے۔ تو مال کی تقسیم یہ ضروری ہے، جو آپ کے پاس میٹیریل بیلانگنگز ہیں، جو کہ آپ کے جس کے لیے آپ کے دل میں بڑی شح پائی جاتی ہے، آپ اپنی چیزیں کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، پھر ان کو دینا ہے لوگوں میں۔ اور پھر ایسے نہیں کہ اپنے آپ کے غریب ہوں اور آپ کسی دوسرے کے گھر میں جا کر آٹا دے رہے ہوں۔ سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے اپنے پیاروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مالدار جب صدقہ کرتا ہے تو کسی عام انسان کو دیتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، جب وہ اپنے رشتہ دار کو دیتا ہے تو اس کو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت دار کو اس کا حق دے دو۔ مال کی محبت کے باوجود یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مسلمانوں کو تو قرابت داروں کو ان کا حق دیا کرو، مسکینوں اور مسافروں کو بھی، اور یہ بات ان لوگوں کے حق میں بہت بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس جو ایکسٹرا منی ہے آپ نے اپنے یتیم، اپنے رشتہ داروں کو دینی ہے، نمبر 1، جس میں آپ کے پیرنٹس آ گئے، آپ کے بہن بھائی آ گئے، وہ ایکسٹینڈڈ فیملی کے لوگ آ گئے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ غریب ہیں، ان کو دیں۔ پھر یتیموں کو دیں۔ یتیم کون لوگ؟ جن کا کوئی نگران نہیں، وہ کوئی باپ، وہ کوئی بچہ ہو سکتا ہے جس کی کوئی تربیت نہیں کی گئی ہوئی، جس کا باپ مر گیا، یا کوئی ایسی بیوہ خاتون ہے جو کہ جس کا کوئی شوہر نہیں، یا کوئی ایسے مطلقہ عورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ان کو خرچ کریں گے، ان کو پڑھائیں گے، ان کی تربیت کریں گے، تو یہ ایک معاشرے کے کارآمد رکن بنیں گے۔ لیکن اگر آپ صرف ان پر صدقہ خیرات کرتے رہیں گے اور ان کو پڑھائیں لکھائیں گے نہیں، ان کو بہتر زندگی نہیں دیں گے، ان کو اچھا ہنر نہیں دیں گے، تو ایسے لوگ تو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک اجتماعی مفاد کی سوچ لے کر آپ نے موو کرنا ہے سوسائٹی میں، ایسے نہیں کرنا کہ جسٹ سیلفش اپروچ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ اجتماعی جو سوچ ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں جو یتیم بچے یا بچیاں ہیں یا یتیم عورتیں ہیں، ان کو کوئی ہنر سکھا کر ان کو معاشرے کا کارآمد رکن بنانے سے آپ معاشرے کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یتیم کی پرورش کے حوالے سے بہت سی حدیث ملتی ہیں، جس میں آپ کو صرف ایک بتا دوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرتا ہے وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے، اور آپ نے اپنی درمیان والی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر لوگوں کو دکھایا۔ اس کے علاوہ مساکین ہیں، مسافر ہیں، سائلین ہیں۔ مسکین وہ شخص ہوتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مسکین وہ نہیں ہے جو در بدر بھیک مانگتا پھرے، بلکہ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا سامان نہیں کہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، اور نہ لوگوں کو اس کی خبر ہے، اور وہ صدقات اور خیرات کا مستحق ہی وہ بھی سمجھا جائے گا۔ تو مساکین کے بعد پھر مفلس، محتاج اور مسافر اور راہگیر جو زاد راہ سے محروم ہیں، اپنے ضروری سامان سے بھی محروم ہیں۔ فرمایا گردنوں کے آزاد کرنے میں بھی پیسہ صرف کرنا چاہیے، یعنی کسی کے کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کو قرض لے کر اس کے ساتھ چندہ کر کے اس کا قرض ختم کیا جائے، کیونکہ جو مقروض ہے اس کے پاس اگر نہیں تو پھر دو لوگوں کی حق تلفی ہوگی، ایک تو جس نے قرض دیا ہے اس کا بھی پیسہ تھا، تو اب مقروض کی ہیلپ کر کے قرض دار کو اس کا قرض لوٹایا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو قرض لینا اور دینا اس قسم کا معاملہ ہے کہ وہ شہید کو بھی معاف نہیں، تو اس لیے قرض جس کے سر پہ ہو اس کی قرض کی ادائیگی کا بندوبست کرنا بھی گردن چھڑانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے لیے کوئی کسی معاملے میں پھنس گیا ہے تو اس کے لیے آپ اپنی جسمانی طاقت لگا کر بھی اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جیسا کہ کوئی زیادہ کام کسی کو مل گیا، آپ کے ساتھ کوئی کو ورکر ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کر کے اس کا کام کروا کر اس کی گردن کو بھی اس کام سے آزاد کروا سکتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ تو یہ قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ سورۃ البلد میں
کہ یہ جو ہے نا کہ یہ حق صرف یہ ایک بڑی مشکل گھاٹی ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو روک کر کسی کی ضرورت پوری کریں اور اس انسان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولیں۔ تو اگر ایک ورڈ میں آپ نے بیان کرنا ہے تو آپ کا دل دوسرے انسانوں کے لیے دھڑکتا ہو، آپ دوسرے انسانوں کی پریشانیوں میں اپنے حتی الامکان کوشش کریں کہ اس کو اس پریشانی سے نکال سکیں۔ یہ ایک نیک انسان کی ڈیفینیشن ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کی تقدیم اور تاخیر بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ایمان کی اصلاح کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد، دیالو شخص، اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھنے والے شخص، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے والے شخص کو نیک کہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ یہ دو چیزیں، یعنی کہ قولی عبادات اور بدنی عبادات، یہ اور مالی عبادات، آپ کی جو نماز ہے وہ قولی اور بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ آپ کی مالی عبادت ہے۔ تو آپ نے اپنے ان تمام معاملات میں بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہونا ہے۔ انسانوں کی خدمت کرنے کو ہی صرف نیکی نہ سمجھ لیں، یہ نیکی کا ایک جامع تصور نہیں ہے۔ جب انسانوں کی خدمت کر دی، ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیے، تو اپنی آخرت سنواریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہوں اور اللہ کے راستے میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہی رہیں۔ اور لاسٹلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عہد و پیمان والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، تو وہ کمٹمنٹس پوری کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم میں عہد کو پورا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سورۃ المؤمنون جو سورہ نمبر 23 ہے، اس میں جب اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس تک پہنچنے والے لوگوں کی خصوصیات کا ذکر کیا تو اس میں اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانات اور اپنے عہدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اپنے عہدوں کو پورا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت، حالت جنگ میں صبر کرے، اور صبر کرنا تو دو اہم انسانی کوالٹیز جو کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 وہ سیلف لیس ہو، نمبر 2 وہ کمیٹڈ ہو، نمبر 3 وہ پرسسٹنٹ ہو۔ جب یہ تین کوالٹیز اس میں ہوں گی، اپنی عبادات پہ فوکس کرتے ہوئے وہ اللہ کی ذات کو پہچانے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں قرآن حکیم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جو ہم سورۃ البقرہ کے آغاز میں پڑھا تھا نا، صراط الذین انعمت علیہم، اور اس کی تفسیر میں ہم پڑھ کے آئے تھے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ ان لوگوں کا ساتھ پائیں گے انعام یافتہ لوگ جو نبیین ہوں گے، صدیقین ہوں گے۔ جو صدیقین ہیں ان کی کوالٹیز میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو پہچانو، اس کے بندوں کا حق ادا کرو، تمہیں دیالو نیچر کا اور سخی دل کا ہونا چاہیے، تمہارے اندر سیلف لیسنس ہونی چاہیے، تم انسانوں کو تکلیف میں دیکھو تو ان پر خرچ کرو، اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسرے انسانوں کا بھی سوچو، تمہارے اندر اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے جذبات، اور تمہارے اندر یہ صبر ہونا چاہیے کہ کوئی بھی تکلیف آ جائے تو تم نے جم کے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر تم نماز پڑھنے والے اور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہو، تو تم اللہ کی نظر میں بہت معزز ہو جاؤ گے۔ اس لیے ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ آیت 177 سورۃ البقرہ کی یہ نیکی کا بڑا جامع تصور پیش کرتی ہے۔ آیت نمبر 178 میں پھر اس میں قصاص اور دیت کے احکامات آ گئے ہیں۔ آیت نمبر 178 یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ تم پر لکھ دیا گیا ہے، القصاص قصاص لینا، فی القتلى مقتولوں کے معاملے میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے میں وہی عورت، ومن عفی اور جس نے معاف کیا، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی سے شیء کچھ، فاتباع تو اتباع کرنا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق درست طریقے سے، واداء الیہ باحسان اور اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، ذالک
ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے. فمن اعتدی بعد ذالک، تو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خون اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں پھر اس شخص کو قتل کرنا یہ فرض ہے تم لوگوں پر، یہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے. تو یہ اس کی پھر آپ دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں بلا ضرورت ایک دوسرے پر ظلم و ستم اور قتل و غارت گری کے بازار کی روک تھام ہو سکے. اس کی دو وجہیں ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ قتل جو کرے گا اس شخص کے بدلے، اس قتل کے بدلے میں اس شخص کو قتل کیا جائے گا. اور اگر آپ یہ اصول اپنا لیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ معاشرے میں قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ اگر میں ماروں گا تو بدلے میں مجھے بھی مرنا ہوگا. تو جان کس کو نہیں پیاری ہوتی. دوسری چیز جو ہے یہاں پر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی اور جاہلی عرب معاشرے میں بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ قتل کے بدلے میں صرف وہی ایک شخص قتل ہوتا تھا. قتل کا انتقام لینے کے لیے کبھی کبھی پورا پورا قبیلہ قتل کر دیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار سے منع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایکوالٹی پہ زور دیا کہ اگر ایک مارا گیا ہے تو اس کے بدلے میں وہی قاتل مارا جائے گا. اگر عورت کو کسی نے مارا ہے تو اس کے بدلے میں اسی عورت کا قاتل مارا جائے گا. اگر کسی غلام نے مارا ہے تو اس قتل کے بدلے میں اسی غلام کو مارا جائے گا. یعنی جو قاتل ہے اس کو پھر اس قصاص لیا جائے گا، یا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، یا پھر تخفیف اللہ تعالیٰ نے کیا کی کہ تمہارا بھائی ہے، یعنی باوجود اس کے کہ وہ تم لوگ اس وقت بہت بیڈ ٹرمز پہ ہو، قتل ہو جانے کے بعد، تو بھی اس کا لحاظ کرو، یعنی اس کی دیت ادا کرو، اور جو کہ 100 اونٹ کے برابر ہے. تو اب قتل کا جو مقدمہ ہے اب وہ 2 جہتوں میں ڈسکس ہوگا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس نے سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی تو حکومت بھی انوالو ہوگی. ایٹ دا سیم ٹائم یہ پرسنل میٹر بھی ہے تو یہ اس میں اس کے اپنے ورثاء بھی شامل ہوں گے. تو اگر ورثاء چاہتے ہیں کہ قاتل سے بدلہ لیا جائے تو وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا، وہ حکومت اس وقت اس قاتل کو قرار واقعی سزا دے گی. لیکن اگر جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس قاتل کو معاف کر دیا جائے تو اس میں بھی پھر وہ اس کے حساب سے کچھ نہ کچھ اسے لے کر دیت، تو وہ اس کو معافی دے دیں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ضروری قرار دی کہ قتل جو ہے اس کے بدلے کے طور پر انصاف اور مساوات کا فیصلہ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کے قتل کے بدلے میں پوری کی پوری بستی کو تباہ کر دیا جائے. 2 کہ انہوں نے قتل کر کے زیادتی کی لیکن تم زیادتی پر زیادتی نہ کرو، جیسا کہ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے 21 سینچری کے آغاز میں جو 9/11 پہ ہوا، پینٹاگون اور یہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہوا اور وہاں پر کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا اللیجلی، مسلمانوں کو ان کو مبینہ طور پر مسلمانوں پر انہوں نے الزام لگا کر 2 مسلمان ممالک کو پلنڈر کیا، ان پر قتل و غارت گری کی صرف اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ زیادتی ہے. اگر کسی نے آپ کے اوپر ایک مارا ہے تو بدلے میں ایک ماریں، آپ کو اجازت ہے، لیکن اس طرح نہ کریں جیسا کہ اس دور میں ہوتا تھا، جیسا کہ اب بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کے کیس میں اگر مقتول کے ورثاء اسے قاتل کو معاف کر کے دیت لینے پر راضی ہو جاتے ہیں، جو کہ اسلام میں ایک قتل کی سزا کی دیت 100 اونٹ ہے. اگر مقتول کے ورثاء اس دیت کو سے لے کر قاتل کو معاف کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر دونوں کو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے چلنا ہوگا. یعنی کہ جو مقتول ہے اس کے ورثاء کو اس کی وہ زیادتی نہ کریں کہ پہلے وہ دیت لے لیں بعد میں پھر قتل کا مطالبہ کر دیں، یا یہ کہ وہ دیت لیں اور مکر جائیں اس طرح سے، یا اس کو تنگ کریں. دوسری صورت میں جو قاتل ہے اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے اس دیت کو ادا کرنا چاہیے، ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے اور لمبی چوڑی ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک سیڈ فیکٹ ہے کہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص مارا جاتا ہے تو اس کے مقتول کے ورثاء کو بعض اوقات لوگ پریشرائز کر کے اس کو کہتے ہیں کہ قاتل کو معاف کرو، ہم تمہیں دیت دے دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں قرآن پاک نے ہمیں بتائیں کہ ایسا نہیں کرنا، ہر چیز جو ہے وہ پراپر طریقے سے لے کر چلنی ہے، اور یہ اسلامک سوسائٹی میں بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر تو وہ ہوگا کہ
معاشرے میں جنگل کا قانون ہو جائے گا کہ یہ طاقتور ہے، اس نے مار دیا تو ہم اس کے قتل کے بدلے میں ہم پورے، اگر یہ ہمارا قبیلہ طاقتور ہے تو ہمیں اس چیز کی اتھارٹی مل گئی کہ اپنے مقتول اپنے کے بدلے میں ہم پورے کے پورے قبیلے کو یا پورے کے پورے ملک کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ ظلم ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو روکنا چاہیے، اور اگر قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے اور زیادہ ہی آپ نرم دل واقعہ ہو جائیں، ایک طرف تو ایک ایکسٹریم ہے نا کہ ایک قتل کے بدلے میں پوری کی پوری بستی تباہ کر دی گئی، پورا کا پورا ملک تباہ کر دیا گیا، اور دوسری طرف یہ ایکسٹریم ہے کہ قتل کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں، نہ کوئی دیت نہ کوئی قصاص۔ تو اگر ایسا کریں گے پھر تو قتل ایک بہت ہی معمولی چیز بن جائے گی۔ قتل کے معاملات میں پھر دیت یا قصاص ہونی ضروری ہے، اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر تو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ تو اس سے اگلے آیت کریمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، فی القصاص، قصاص میں، حیات، زندگانی، یا اولی الالباب، اے صاحب عقل، اے ارباب عقل و دانش، اس قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یعنی قتل کے بدلے میں قاتل کو مرنے کا خوف ہوگا تو اگلی دفعہ کوئی شخص قتل کرنے سے اجتناب کرے گا، ورنہ تو سوسائٹی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے سب انسانوں کو برابری کی بنیاد پر وہ اصول ملیں گے اور ان کے حقوق کا تحفظ حاصل ہوگا۔ اس سے اگلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبہ، فرض کیا گیا ہے تم پر، اذا حضر، جب آئے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترک خیرا المال، اگر وہ کوئی خیر یا مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو وہ وصیت کر جائے والدین کے لیے، اقربین رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، متقین پر ایک پرہیز کا ہے۔ تو یہ متقین پر ایک فرض ہے کہ یہ بات مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے کہ جب کسی کو موت کی آہٹ محسوس ہو تو اس میں پھر وہ اپنے مال و متاع میں اپنے عزیز و اقارب و رشتہ داروں پر وصیت کر جائے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وصیت جو ہے وہ 1/3 میں ہوگی، اس سے زیادہ میں وصیت نہیں کی جا سکتی، اور جو 1/3 کی وصیت ہے، پہلے وہ وصیت نافذ العمل ہوگی، اس کے بعد اس کا کوئی قرض ہے وہ نافذ العمل ہوگا، پھر اس کے بعد ورثہ میں حصے تقسیم کیے جائیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہے کہ اب ورثہ کے حصے بھی موجود ہیں لیکن وہ زیادہ غریب ہیں اور آپ ان کو کچھ زیادہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اب ان کے لیے 1/3 میں وصیت کر سکتے ہیں، لیکن 1/3 سے زیادہ وصیت کی اجازت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابی کو یہ بتایا، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے قیام مکہ کے دوران اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا یا رسول اللہ، میں اپنے پورے مال کے حق میں وصیت کر جاؤں، یعنی اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے منع کر دیا۔ سعد آپ سے بار بار پوچھتے رہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، اور آپ روکتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے انہیں 1/3 مال صدقہ کرنے کی وصیت کی اجازت دے دی، جس کی وجہ سے، اس کی وجہ نبی کریم نے یہ بتائی کہ وارثوں کو غریب اور تنگ دست چھوڑنے سے دولت مند رہنے دینا زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وصیت 1/3 تک کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب رشتہ دار یا دور پار کے ایسے لوگ جو ڈائریکٹ ہماری وراثت کے حصے دار نہیں بن سکتے، تو اس صورت میں بھی پھر ہم ان کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں۔ اب سیم گوز فور وہ جو ہمارے پاس ورڈز وغیرہ ہیں، موبائل کے پاس ورڈز، ہمارے انٹرنیٹ کے جو یہ QR کوڈز ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارے یہ ATM کے پاس ورڈز ہوتے ہیں، تو یہ بھی جب کوئی انسان کو لگے کہ اب وہ بیمار ہو رہا ہے یہ اس طرح سے، تو اس کو اس چیز کی بھی وصیت کر دینی چاہیے کہ یہ جو کوڈز وغیرہ ہیں یا یہ کہاں پہ ہیں، یا یہ جو لاک اپ کی چابیاں ہیں، اس طرح سے یہ بھی وصیت میں بھی جائے گی یہ باتیں کہ آپ اپنی ان تمام چیزوں کے بارے میں کسی ایک بندے کو ضرور بتائیں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد جو آپ کی جو بینک میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جو بینک میں اکاؤنٹ میں اور باقی جگہوں پر جو اس کے ATM کے پاس کوڈز ہوتے ہیں، آپ کے موبائل کے پاس کوڈز ہوتے ہیں، یا آپ کے جو اکاؤنٹس کے پاس کوڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کے بارے میں بھی لوگوں کو بتا دینا چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ حق ہے آپ پر، متقین پر ایک حق ہے
کہ وہ اپنے والدین رشتہ داروں کے حق میں اپنے طریقے سے وصیت کر جائے اور اپنی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتا دے. مطلب کہ یہ کہنے کا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو رہا ہے یا کوئی، تو اس کا ایک کوئی ایسی ڈائری مینٹین کریں جس میں آپ نے لین دین کے معاملات کو، کیونکہ اکثر لوگوں کو اچانک اس طرح سے ہارٹ اٹیک آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے ورثاء کو پتہ نہیں تھا انہوں نے کس سے کتنے لینے ہیں، کس کو کتنے دینے ہیں. تو یہ بھی اس حکم میں جائے گا کہ یعنی in other words in the matter of money matters اپنی موت کی تیاری رکھیں. آپ کے کو پتہ ہونا چاہیے کسی ایک بندے کو یا کوئی ایسی ڈائری وغیرہ کہ جس میں آپ نے یہ ساری باتیں لکھ کے رکھی ہوں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ اگر ڈائری کسی کو ملے تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں انہوں نے یہاں سے لینی ہے، یہاں پہ دینی ہے. یہ اس کی وصیت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو مرنے والے کے پاس اس وقت موجود ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اس وقت مرنے والے کے پاس موجود ہو، اس کو اس وصیت کو بالکل صحیح طریقے سے نافذ العمل کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے فَمَن بَدَّلَهُ جو تبدیل کر دے، بعد ما سمعه جو اس کے بعد اس نے اس کو سنا، تو اس کا گناہ مرنے والے پر نہیں ہوگا، وہ اس کا گناہ اس شخص پہ ہوگا جس نے اس کو تبدیل کیا ہے. ہاں اگر جو مرنے والے نے جو وصیت کی تھی اس نے کسی کی حق تلفی کر دی ہو، فمن خاف آپس جو کوئی خوف کرے، میں موسن وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، یعنی کہ کسی نے وصیت کی اور اس نے کسی جائز حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دیا، کسی کو آگ کر دیا یا کسی کو زیادہ فیور کر دی، اور اس طرح سے بعد میں وراثت کی تقسیم کے وقت یا اس وصیت کو نافذ کرتے وقت کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا، تو جو وصیت کو نافذ کر رہے ہیں اس ول کو، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان اگر وہ صلح کروا دیں، وصیت کو تھوڑا سا چینج کر دیں، تو فلا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں. انیشلی تو آپ کو اس وصیت کو پورا ہی کرنا ہے، لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر حالات و واقعات کے مطابق وہ وصیت قابل عمل نہ ہو یا جھگڑا پڑنے کا اندیشہ ہو، تو اصلاح کی نیت سے، بگاڑ کی نیت سے نہیں، کسی کو پریشان کرنے کی نیت سے نہیں، ناحق مال کھانے کی نیت سے نہیں، اصلاح کی نیت سے اگر کوئی شخص اس وصیت میں تھوڑا رد و بدل بھی کر دیتا ہے تو اس پر کوئی، وہ اس بات پر گناہ گار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ حق تلفیوں کی صلح کروا دے لوگوں کے درمیان اچھے طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پر جا کر ہمارا 22واں رکوع سورۃ البقرہ کا مکمل ہوا. الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.